کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوں، باہر اندھیرا چھایا ہو اور آپ کا دل صرف ایک ہی انسان کے نام کی تسبیح کر رہا ہو۔ آپ بار بار فون کی اسکرین کو دیکھیں، اس کی پرانی چیٹس کو پڑھیں اور سوچیں کہ کیا واقعی وہ شخص اب کبھی واپس نہیں آئے گا؟ کیا وہ وعدے، وہ قسمیں اس نے جو آپ سے لی تھیں اتنی جلدی مٹی میں مل گئیں؟ اگر آپ کے سینے میں بھی یہی طوفان اٹھ رہا ہے، اگر آپ کی آنکھیں ہر وقت اسی کے انتظار میں بھیگی رہتی ہیں، تو اس ویڈیو کو ایک لمحے کے لیے بھی اسکرول مت کرنا۔ آج کی یہ ویڈیو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی وہ پکار ہے جو براہ راست عرش تک جائے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنی اسی محبوب انسان کا تصور کریں اور کامنٹ سیکشن میں ابھی اپنا اور اس کا نام لکھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ دل بے اختیار کسی ایک انسان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، ایک انجان سا احساس دل میں گھر کر لیتا ہے اور اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ بس یہی ہے میرا نصیب۔ لیکن یہ آواز رب کا اشارہ ہے یا صرف آپ کے دل کا وہم؟ یہ وہ سوال ہے جو لاکھوں دلوں میں طوفان اٹھا دیتا ہے۔ ہم سب اسی کشمکش سے گزرتے ہیں، اس امید اور ڈر کے بیچ پھنسے رہتے ہیں کہ جسے ہم اپنی پوری دنیا مان بیٹھے ہیں، کیا وہ ہماری قسمت کی کتاب میں لکھا بھی ہے یا نہیں؟ ایک پل کو سوچئے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور اچانک اس ایک چہرے کا خیال آپ کے ذہن کو روشن کر دیتا ہے، ایک ہلکی سی مسکراہٹ آپ کے لبوں پر آ جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بنا زندگی ادھوری ہے، اور اگلے ہی پل ایک خوف دل کو پکڑ لیتا ہے۔ اگر یہ صرف میرا وہم ہوا تو، اگر وہ میرا نصیب نہ ہوا تو آئیے آج ہم اسی وہم اور یقین کے بیچ کے پردے کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہم اس روحانی نشانی کی بات کریں گے جو صاف کر دے گی کہ آپ کا یہ احساس، یہ کشش کسی پل کا جنون ہے یا آپ کے نصیب کی وہ حقیقت جس کا آپ کو ہمیشہ سے انتظار تھا۔ یہ ایک چیز کوئی معمولی نشانی نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی راستہ ہے، ایک ایسا کنیکشن جو جسموں سے نہیں روحوں سے ہوتا ہے اور کئی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی نشانی ہے روح کا روح سے رابطہ۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی نشانی روح کا روح سے رابطہ ہے۔ یہ وہ احساس ہے جسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ جب آپ اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کا شور، زندگی کی ٹینشن، سب کچھ مانو ٹھہر سا جاتا ہے۔ اس کی موجودگی میں آپ وہیں رہتے ہیں جو آپ اصل میں ہیں، بنا کسی دکھاوے، بنا کسی بناوٹ کے۔ آپ کو اس کے سامنے اپنے راز کھولنے سے ڈر نہیں لگتا، اپنی کمزوریاں دکھانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جہاں خاموشی بھی باتیں کرتی ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کے دل کا حال سمجھ جاتے ہیں، اور وہ بھی آپ کی ایک آہ سے آپ کے اندر کا طوفان پہچان لیتے ہیں۔ اور یہ کنیکشن جسم کی حدوں سے کہیں اوپر ہوتا ہے۔ یہی احساس اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی روح نے اس روح کو پہچان لیا ہے جس کے ساتھ وہ شاید ہمیشہ سے جڑی ہوئی تھی۔ اور جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کا اور اس کا رشتہ جسم کی حدوں سے آزاد ہو کر روح کی گہرائیوں تک پہنچ گیا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ نصیب کا پہلا اشارہ ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اس سے کچھ نہ کہا ہو اور اس نے آپ کی خاموشی بھی پڑھ لی ہو؟ ابھی نیچے کامنٹ میں ٹائپ کریں، خاموشی کا رشتہ سب سے سچا رشتہ ہے۔ دوسری نشانی، فاصلوں کے باوجود قربت کا احساس۔ وقت اور فاصلے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بڑے سے بڑے رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں، لیکن جب کوئی آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے تو یہ فاصلے معنی نہیں رکھتے۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے کہ دور رہ کر بھی اس کی قربت کا، اس کی موجودگی کا گہرا احساس۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، وہ آپ سے میلوں دور بیٹھے ہوں، لیکن آپ کو ہمیشہ لگے گا کہ وہ آپ کے آس پاس ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کی یاد صرف ایک خیال نہیں رہتی بلکہ ایک احساس بن جاتی ہے جو ہر پل آپ کے ساتھ جیتا ہے۔ کبھی آپ اکیلے چل رہے ہوں گے اور اچانک اس کی کوئی بات یاد آ کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے گی۔ کبھی کسی مشکل میں آپ کو لگے گا کہ جیسے اس کا ہاتھ آپ کے کندھے پر ہے اور وہ کہہ رہا ہے، فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ اور یاد رکھو، یہی وہ روحانی طاقت ہے جو فاصلوں کو بھی ہرا دیتی ہے۔ ان کی خوشی آپ کو دور بیٹھے ہی محسوس ہو جاتی ہے اور ان کا دکھ آپ کے دل میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، بھلے ہی انہوں نے آپ سے کچھ کہا ہو یا نہ ہو۔
یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ آپ کا رشتہ صرف ملاقاتوں کا نہیں بلکہ احساس کا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کا حصہ اس طرح سے بن چکے ہیں کہ اب فاصلے انہیں آپ سے دور نہیں کر سکتے۔ اور اس کی تیسری بڑی نشانی ہے اتفاق سے ملاقات کے اسباب بننا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار کسی سے ٹکرا جانا صرف ایک اتفاق ہے، لیکن روحانیت کہتی ہے کہ جب خدا دو لوگوں کو ملانا چاہتا ہے تو وہ اتفاق کے پردے میں اپنے فیصلے ظاہر کرتا ہے۔ تیسری نشانی ہے غیب سے یعنی انجانے سے ملاقات کے ذریعے پیدا ہونا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب آپ اس شخص سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب راستے الگ ہو چکے ہیں، تبھی قسمت کوئی ایسی چال چل بیٹھتی ہے کہ آپ دونوں پھر ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی دوست کی شادی میں اچانک اس سے ملاقات ہو جائے، یا کسی ایک نئے آفس میں وہ آپ کے کولیگ بن کر آ جائیں، یا کبھی یوں ہی کسی انجان شہر کی کسی انجان سڑک پر وہ آپ کو دکھ جائیں۔ یہ بار بار کا اتفاق دراصل اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ قدرت کے اشارے ہوتے ہیں۔ یہ پیغام ہوتا ہے کہ جسے تم بھلانا چاہ رہے ہو وہ تمہاری قسمت سے جڑا ہے، اور ان ملاقاتوں کا مقصد آپ کو یہ یاد دلانا ہوتا ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں پھر بھی آپ نصیب کے لکھے سے بھاگ نہیں سکتے، اور جب نصیب ملانا چاہتا ہے وہ بچھڑنے کے ہر راستے کو بند کر دیتا ہے اور ملانے کے ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ کیا لاکھ کوششوں کے باوجود کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا سامنا اچانک اسی انسان سے ہو گیا ہو؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور اس کی چوتھی نشانی ہے دعاؤں میں بنا سوچے سمجھے اس کا ذکر ہونا۔ انسان جب سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ دعا ہماری روح کی آواز ہے، اور چوتھی نشانی اسی دعا سے جڑی ہے۔ یہ نشانی ہے دعاؤں میں بے اختیار یعنی بنا سوچے سمجھے اس شخص کا نام آ جانا۔ آپ اپنے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اچانک آپ کی زبان پر اس کا نام آ جاتا ہے۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے دے دے، اور آپ کا دل اسی پل ان کا چہرہ آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں، ان کی خوشیوں کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، جبکہ آپ نے ایسا کرنے کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی روح نے انہیں اپنے مستقبل کا حصہ مان لیا ہے۔ آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ کی بہتری انہی سے جڑی ہے، اور یہ خیال دل میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب آپ کی دعائیں اور ان کی یادیں ایک ہو جائیں، جب آپ اپنے لیے مانگتے ہوئے انہیں بھی شامل کر لیں، تو یہ ایک بہت بڑی روحانی نشانی ہے کہ آپ دونوں کی قسمتیں ایک دوسرے سے جڑی جا چکی ہیں۔ اور اس کی پانچویں بڑی نشانی خوابوں اور خیالوں میں ان کا راج۔ ہمارے خواب اور خیال ہمارے دل اور لاشعور کا آئینہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں ہمارا دل آزادی سے سوچتا ہے۔ آج کی نشانی ہے کہ آپ کے خیالوں اور خوابوں پر اس شخص کا مکمل قبضہ ہو جانا۔ یاد رکھو جب کوئی شخص آپ کے نصیب کا حصہ بننے والا ہوتا ہے تو وہ صرف آپ کی جاگتی ہوئی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آپ کے سوتے ہوئے خوابوں میں بھی آنے لگتا ہے۔ آپ انہیں خوابوں میں دیکھتے ہیں، کبھی ان سے باتیں کرتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ چلتے ہوئے۔ یہ خواب اکثر بے مقصد نہیں ہوتے بلکہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں چھپی خواہشوں کا اظہار ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ جاگتے ہوئے خیالوں میں ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کوئی اچھا لمحہ آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ کاش وہ یہاں ہوتے، اور کوئی پریشانی ہو تو دل کہتا ہے کہ اگر وہ ہوتے تو سب سنبھال لیتے۔ ان کی ہر بات، ہر ادا آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور وہ شخص آپ کی سوچ اور آپ کے وجود کا مرکز بن جاتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں اس قدر شامل ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب آپ کا ذہن ان کے خیال کے بنا ادھورا سا لگتا ہے۔ اور جب کسی کا خیال عبادت بن جائے اور خواب ملاقات، تو سمجھ لیجئے کہ یہ رشتہ اب صرف دنیا کا نہیں، روحانیت کا بن چکا ہے۔ کیا آپ بھی اسے اپنے خوابوں میں بار بار دیکھتے ہیں؟ جلدی سے کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اور اس کی چھٹی نشانی دل میں ایک مضبوط یقین پیدا ہونا۔ دنیا آپ کو لاکھ سمجھائے، دوست ہزار دلیلیں دیں، حالات آپ کے خلاف ہوں، لیکن آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہی ہے، یہی میرا نصیب ہے۔ یہ ہے چھٹی اور شاید سب سے طاقتور نشانی، ایک اٹل ناقابل شکست اندرونی یقین۔ یہ یقین کسی ثبوت کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کی آنکھوں سے دیکھی گئی ایک ایسی سچائی ہوتی ہے جسے دماغ کی دلیلیں جھٹلا نہیں سکتی۔ آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ یقین کیوں ہے، بس یہ ہوتا ہے، اور اسی یقین کی بنیاد پر آپ ہر مشکل سے لڑ جاتے ہیں۔ جب لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوگا،
تب آپ کا دل کہتا ہے کہ صبر رکھو، سب ٹھیک ہوگا۔ یہ یقین دراصل اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالا گیا ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک تسلی کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے نصیب میں نہیں ہیں، پھر بھی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن جب یہ اندرونی یقین حاوی ہوتا ہے تو یہ بات بدل جاتی ہے۔ دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نصیب میں ہیں، پھر چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ آواز گونج رہی ہے تو اس آواز پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ دل کی آواز اکثر رب کی آواز ہوتی ہے۔ یہ تھی وہ 7 روحانی نشانیاں جو اشارہ دیتی ہیں کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس میں سے کوئی ایک نشانی بھی محسوس کی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری محسوس کی ہوں۔ آپ نے ان میں سے کون سی نشانی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محسوس کی ہے؟ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کیا پتا آپ کے تجربے سے کسی اور کے ٹوٹے ہوئے دل کا راستہ مل جائے۔ بس ایک آخری بات، اور یہ سب سے ضروری بات ہے، یاد رکھیے گا یہ نشانیاں، یہ اشارے سب رہنمائی کے لیے ہیں، یہ صرف آپ کو امید اور حوصلہ دلانے کے لیے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ نصیب کا آخری فیصلہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ساری نشانیاں دکھیں اور پھر بھی وہ شخص آپ کو نہ ملے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ بہتر جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے عذاب ہو، اور اللہ آپ کو اس عذاب سے بچا رہا ہو۔ اس لیے ان نشانیوں کو دیکھ کر یقین ضرور رکھیں، لیکن اپنی پوری امید صرف اور صرف اللہ کی ذات سے جوڑ دیں۔ دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا میں وہ طاقت ہے جو تقدیر کے لکھے کو بھی بدل سکتی ہے۔ اگر وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ زمین اور آسمان ایک کر دے گا، لیکن اسے آپ تک ضرور پہنچائے گا، اور اگر بہتر نہیں ہے تو آپ دعائیں کریں، اللہ آپ کو اسے بہتر کر کے عطا کرے گا۔ بس صبر رکھیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ دیکھنا ایک دن وہ آپ کو سب کچھ دے گا جس کی آپ نے اس سے امید لگا رکھی ہے، انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو، خواہشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو وہ عطا کر دیجئے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہمیں اپنے نصیب کے لکھے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ہماری زندگیوں کو خوشخبری سے بھر دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔
یاد رکھو آپ کا مقدر آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، تو بس اللہ پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں اور توکل رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں بہتر کر کے قبول کر لے گا۔ اور جن جن لوگوں نے بھی مجھے کومنٹ میں دعا کے لیے بلایا، اللہ تعالیٰ سب کی نیک اور دلی خواہشات کو جلد سے جلد پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔